منگنی توڑ دی تو یہ پیاری سی بچی اپنے بھانجے کے ساتھ گھر واپس لوٹ رہی تھی اور وہ ان شخص 1.5 لیٹر کی بوتل کے اندر تیزاب لیے انتظار کر رہا تھا اس کا. راہیلا ایک پیاری سی بچی جب اس کو پیچھے سے آواز دی ہے, جو مجھے پتا چلا جہاں تک صرف مڑی ہے اور اس شخص نے اس پر اور اس کے بھانجے پر تیزاب اٹھا کر پھینک دیا. کیسا انسان, یہ انسان تھا. اس ایسے شخص کو انسان کہہ سکتے ہیں؟ پچھلے سال چاند رات کی بات ہے, پچھلے سال کی بات ہے. السلام علیکم گڑیا. وعلیکم السلام. کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہو, خیریت سے ہو؟ بالکل. میں سمی سہیل بھائی تھوڑی دیر کے لیے راہیلا کو لے آؤں باہر, اگر آپ لوگ اجازت ہو, اگر آپ لوگ کہیں. آؤ گڑیا, سب پھر واپس بیٹھ جائیں گے جب ان کے بچے آئیں گے واپس. یہ ہے ہماری پیاری سی بچی راہیلا. کسی سے مدد حاصل کرنے نہیں آئی ہے, کسی کی کوئی اس کو یہ نہیں چاہیے کہ کوئی مجھ پہ ترس کھائے یا کسی کی ڈونیشن نہیں چاہیے. یہ صرف بتانے آئی ہے, یہ صرف بتانے آئی ہے کہ انسان حیوان جب بنتا ہے تو اس کے اوپر شیطان کیوں رو رہی ہیں آپ, کیوں رو رہی ہیں آپ, کیوں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, کیسے تڑپ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے راہیلا بچی کے لیے. یہ روتی بھی آواز سنائی دے رہی ہے آپ کو؟ اوپر جاؤ اوپر. آپ کو روتی بھی آواز آ رہی ہے جس بچے کی؟ یہ وہ بھانجا ہے جو اس کی گود میں تھا, یہ وہ بھانجا ہے, چھوٹا سا ننھا سا بچہ جو اس کی گود میں تھا. اور شخص کو رحم نہیں آیا کہ بچہ گود میں, یار چھوٹے سے بچے پہ ہی رحم کھا لو ظالم. آج راہیلا جب جائے گی تو آپ کی دعاؤں کے ساتھ تو جائے گی. اس کو میں نے آج پیار کرنے لگی تو میں نے, گڑیا تکلیف تو نہیں ہوتی؟ کہتی نہیں مجھے کوئی درد نہیں. بہت پیار کیا اس کو آج. میں سے آپ لوگوں کے ساتھ ہی پہلی دفعہ مل رہی ہوں, مجھے کوئی ڈر کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا. میں اس کے ساتھ بہت فخر کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہوں, کیونکہ آج جس ہمت کے ساتھ ہی آئیے, کلیجہ چاہیے ایسے پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے, ہمت چاہیے کسی کو, ہے گڑیا؟ ہمت چاہیے نا کسی کو. آ کے اس طرح دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت, فیس بک پر لائیو دیکھ رہے ہیں اس وقت, پاکستان میں ہر کونے میں دیکھ رہے ہیں اس وقت. ہمت چاہیے. فرحان بھائی کی حالت, جویریہ کی حالت, وہاں پہ بزرگ میرے بیٹھے ہوئے, وہ بھی بہن بیٹیوں والے ہیں, وہ بھی تڑپ گئے دیکھ کر. لیکن اس نے ہمارے پاس آنا چنا, اس کی مہربانی ہے, ہماری کیا اوقات ہے. آؤ گڑیا بیٹھے, چل کے ہم باتیں کریں. یہ وہ تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت ایس ایم ڈی پر, جو اس بچی کا, ہماری پیاری سی گڑیا کا اصلی چہرہ, جس کو وہ روز ایسڈ اٹیک. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم,
بظاہر یہ جو تیزاب کی بات ہم سنتے ہیں نا، آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کسی چیز پر گرتا ہے تباہ ہو جاتا ہے. جب وہ انسان کی کھال اور گوشت پر جاتا ہے تو اپنے ساتھ سب گلا جاتا ہے، جہاں جہاں لگتا ہے وہاں گل جاتا ہے انسان. پہچان ختم ہو جاتی ہے کسی کی. وہ چہرہ جو آپ اور میں روز دیکھتے ہیں اسے پہچاننے سے ہم انکار کرتے ہیں. یہ کیا جنگ کم ہے؟ کسی بہن بیٹے کے لیے کیا یہ جنگ کم ہے کہ وہ اپنا چہرہ نہیں پہچان پا رہی کہ میں روز جس چہرے کو دیکھتی تھی اللہ میں نے کیا کیا تھا؟ کسی شخص نے مجھ سے میری شناخت چھین لی. ہم یہ روتے ہیں کہ مجھے لون کا سوٹ نہیں ملا. ہم یہ روتے ہیں کہ میرے پاس کم کمروں کا بنگلہ ہے. کوئی یہ دیکھتا ہے کہ میرا وہ چہرہ نہیں رہا جس چہرے کو میں روز دیکھتی تھی. اس بچی کی زندگی میں کیا قیامت آئی ہوگی یہ آپ اور میں جیسے لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ہم قریب سے بھی نہیں گزر سکتے کہ اس کی ماں، اس کے بہن بھائی، اس کا بہنوئی، اس کی وہ بہن جس کے بچے کے اوپر بھی لگا ہے ایسڈ، وہ راحیلہ کو یہ برا نہ لگے کہ ہم اس کو ایسے دیکھ رہے کہ کہیں اس کا چہرہ نہیں. ان کے اوپر کیا قیامت گزرتی ہوگی میں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے. السلام علیکم گڑیا. السلام. میں سب سے پہلے کیا یہ بند کرتے میرا ایف بی پلیز. لیکن ایسڈ اٹیک میرے ساتھ جو کیا گیا وہ پورا فیملی پلاننگ تھی. پوری فیملی پلاننگ تھی. میں ان کی فیملی کی بالکل. اور میں شکر ادا کرتی ہوں اپنے اللہ کا کہ انہوں نے مجھے اتنے بہترین ماں باپ سے نوازا جنہوں نے ہمیں ہر حال میں خوش رہنا سکھایا. میرے پاپا مجھ سے 10 سال دور رہے تھے، دبئی میں رہے تھے جب میں چھوٹی سی تھی. اس ٹائم میرے پاپا کا بہت، ہم لوگوں کے لیے پاپا نے بہت کچھ کیا. یہاں تک کہ میری مما نے مجھے ہر زندگی کی ہر چیز سے ہمیں دیا. امی نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ نہیں ہو تو بھی ہمیں رہنا ہے تب بھی رہنا ہے. 10 سال بعد میرے پاپا جب آئے، ہم لوگ بڑے ہو گئے تو میرے پاپا ہمارے ساتھ رہنے لگے. اس کے بعد یہ ہوا کہ میرا جو ہے رشتہ آیا تھا. میری دونوں بہنیں میرڈ ہیں. اور تھوڑا سا اونچا بولو گی تاکہ سب کو آواز. جی بالکل. میری رشتہ آیا تھا. جی بالکل. میرا رشتہ ہمارے گھر کے برابر میں ہی رہتے تھے، قریب میں رشتہ آیا تھا. تو لڑکا جو تھا وہ پولیس میں تھا، بہت بلیک میلنگ کرتا تھا. ہاں جی. تو وہ بہت بلیک میلنگ کرتا تھا کہ آپ نے جو ہے نا ہمارے گھر میں رشتہ اگر بھیجا گیا تو اگر یہ انکار پہلی دفعہ بھیجا تو انکار کر دیا تھا کیونکہ غیر تھے ہم لوگوں نے کوئی نہیں کیا کیونکہ ہمارے میں سندھی ہیں، کوئی باہر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو فرسٹ ٹائم ہم نے انکار کر دیا تھا. دوسری بار انہوں نے بھیجا تو دوسری بار بھی میری پھوپھو آئی ہوئی تھی تو انہوں نے اسٹرکٹلی منع کر دیا کہ نہیں ہم لوگوں نے نہیں دینی ہے. تیسری بار بھی اس طریقے سے مسلسل 3 سال تک یہ چیز اس طریقے سے چلتی رہی. ہوتا رہا رشتہ، بار بار آتا رہا، بار بار انکار آتا رہا. چوتھا سال تھا جب ہم نے دوسرا گھر چینج کیا تھا، جب وہاں پہ بھی یہ لوگ آ گئے رشتے کے لیے. تب اس لڑکے نے مجھے بلیک میل کیا